جب کسی نے پوچھا نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ جس حدیث کو ہم دیکھیں تو اس میں روایت حضرت ابو ہریرہ سے آتی ہے، ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت، ابو ہریرہ سے روایت، تو آپ کی کتنی روایتیں ہیں؟ آج کے دور میں محدثین نے جو ان کی روایتیں گنی ہیں نا، 5000 کے قریب آپ کی احادیث موجود ہیں۔ اتنی زیادہ روایات کسی دوسرے سے نہیں ہیں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حالانکہ یہ بات بھی طے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اوائل اسلام میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو جو شروعاتی اسلام میں مسلمان ہوئے ان کی روایات اتنی نہیں ہیں، بعد میں مسلمان ہونے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اس قدر زیادہ ہیں۔ تو آپ کو اتنی زیادہ حدیثیں کیسی یاد ہو گئیں؟ تو انہوں نے 2 مقامات پر 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کیا کہ دیکھیں جو مہاجرین تھے وہ کاروباری لوگ تھے، صبح ہوتے ہی وہ بازار کی طرف چلے جاتے، خرید و فروخت کرتے، کاروبار کرتے، اور جو انصار یعنی مدنی صحابی ہیں وہ کھیتی باڑی کرنے والے تھے، صبح ہوتے ہی وہ اپنے اپنے باغوں میں اپنی اپنی زمینوں میں چلے جاتے۔ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، میں صبح سے لے کے شام سے لے کے رات تک رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی بیٹھا رہتا، تو جب وہ غیر حاضر ہوتے میں حاضر ہوتا، تو جب رسول اللہ کچھ فرماتے وہ نہ سنتے میں سنتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر حاضر رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کثرت سے میری روایات موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ خود بیان کرتے ہیں جسے امام بخاری نے ہی لکھا، فرماتے ہیں کہ شروعات اسلام میں بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا رسول اللہ کا فرمان، لیکن میں ادھر یاد کرتا ادھر بھول جاتا۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاجت لے کر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ارشادات، آپ کی حدیثیں، آپ کے اقوال بہت یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ یاد نہیں ہو پاتا، میرا علاج کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی اور رسول اللہ نے کچھ یوں ہی بھر بھر کر ہوا میں یوں ہی بھر بھر کے ان کی چادر میں ڈالا اور فرمایا اب چادر اپنے سینے سے لگا لو۔ تو کہتے ہیں جب چادر سینے سے لگا لیے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے جو بھی حدیث یاد کی ایک مرتبہ کے علاوہ یاد کرنے کی حاجت نہیں رہی، اور جب یاد ہو گئی تو جیسے اس زمانے میں یاد تھی ویسے آج یاد ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی دینے والا بہت کچھ دے سکتا ہے، حافظہ نہیں دے سکتا۔ کسی طبیب کے پاس بھی جائے وہ کہے گا بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا، یہی کہے گا نا۔ یا کوئی تعویذ لکھ کر دے دے، میرے پاس آئے تو میں اسے تعویذ لکھ کر دے دوں، اور کسی طبیب کے پاس جائے وہ کوئی دوا لکھ کر دے دے۔ اس کے علاوہ حافظہ دے دینا، ایسا ذکی کر دینا کہ وہ ایک بار کوئی کام سن لے، ایک بار کسی کا کلام سن لے، زندگی بھر کے لیے اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں نقش ہو جائے، یہ کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی کنجیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کہتے ہیں جب بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے نا تو خلیفہ مروان بن حکم کا دور آیا، تو ایک وقت گزر گیا اس واقعے کو، جب اس کے ذہن میں یہ واقعہ آیا تو اس نے کہا ابو ہریرہ کے حافظے کو آزمانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے بچے کو آگے کیا اور کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ حدیثیں یاد کرنا چاہتا ہے، آپ اسے کچھ حدیثیں لکھوا دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون سا مشکل کام ہے، لاؤ میں لکھوا دیتا ہوں۔ 200 حدیثیں لکھوا دی۔
لکھوانے کے بعد وہ کاغذ قلم اس بچے کو دیا اور فرمایا اب یہ یاد کر لو۔ اس سے معلوم ہوا نا کہ رسول اللہ کے زمانے کے فوراً بعد ہی حدیثیں لکھنی شروع کر دی گئی تھی، اور بعض روایتوں سے تو ملتا ہے کہ خود رسول اللہ کے زمانے میں ہی حدیثیں لکھی جاتی تھیں، بعض صحابہ کرام حدیثیں لکھتے تھے۔ تو اب کہتے ہیں 1 سال کے بعد مروان بن حکم نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے حدیثیں لکھ کر دی تھیں وہ کتاب تو ضائع ہو گئی، وہ گم ہو گئی، یا پانی سے گیلی ہو کر اس کی عبارتیں ختم ہو گئیں، تو مجھے بڑا افسوس ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا افسوس کی کیا بات ہے، دوبارہ لکھوا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے پھر آپ نے دوبارہ وہ 200 حدیثیں لکھوا دیں۔ اب وہ مروان بن حکم نے وہ پہلی والی جو حدیثیں ہیں نا، پہلے والی جو دفتر ہے وہ اس نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ ضائع نہیں ہوئی تھی، دیکھنے کے لیے کہ ابو ہریرہ کہیں غلطی تو نہیں کرتے۔ تو کہتے 1 سال بعد جو حدیثیں، وہی 200 حدیثیں جو لکھوائیں، 1 سال پہلے کی جو 200 حدیثیں تھیں، جب دونوں کی برابری کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک حرف میں بھی نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے۔ تو پھر مروان بن حکم بھی کہنے لگا کہ بے شک یہ عطائے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہ کچھ عطا کیا ہے کہ ان سے بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، ایک بات اور یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ایسا بے مثال علم دے سکتے ہیں تو آپ کے خود کا علم کتنا بے مثال ہوگا۔ تو یہاں آ کے پھر آپ کو امی کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امی کا معنی ان پڑھ ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نبی کسی کو اتنا علم دے دے وہ خود کتنا باکمال ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو کسی کو بے مثال اور باکمال علم دے دے وہ خود العیاذ باللہ کچھ جانتا نہ ہو۔ ایک فائدہ اس سے ہوا۔ دوسرا فائدہ اس سے ملا کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کی حدیث کی ایسی حفاظت کرتے تھے کہ ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے کلام میں اگر کوئی کہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، یہ خود اس کی غلطی ہے۔ جب صحابہ کرام رسول اللہ کے فرمان کو لکھنے اور یاد کرنے سے غلطیوں سے محفوظ رہے، تو اللہ کا کلام جب انہوں نے لکھا اور یاد رکھا، اس بے شک ان سے بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کا حافظہ میرے یا آپ کے حافظے کی طرح نہیں تھا، ان کا حافظہ بے مثال اور با کمال تھا۔